کیا کبھی آپ نے ایسے حکمران کا نام سنا ہے جو خود کو ہی قیدی بنا لے؟ ایسا بادشاہ جو یہ کہے کہ جب تک میرے شہر میں کوئی بھوکا سوئے گا، میرے محل میں سکون سے کھانا پکے، یہ حرام ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی بادشاہ کی دل چھو لینے والی سبق آموز کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حکمران کون ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ پرانے زمانے میں ایک شہر تھا، بدر نگر۔ وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا فہد بن سلیمان۔ تخت اونچا تھا، فوج طاقتور، خزانہ بھرپور، محل شیشے کی طرح چمکتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک ہی سوال گونجتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے فہد بن سلیمان، تو نے میرے بندوں کے ساتھ انصاف کیا یا صرف اپنی حکومت بچاتا رہا؟ یہی سوچ اسے راتوں کو جگاتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، نہ وزیر، نہ سپاہی، نہ ہی اعلان۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے، پرانا سا عمامہ سر پر رکھا اور ایک عام آدمی بن گیا۔ پھر شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ شام کا وقت تھا، بازار بند ہونے والے تھے۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی، صرف 2 ہی سکے نکلے۔ وہ ایک تندور والے کے پاس گیا اور ان 2 سکوں سے 2 روٹیاں خرید لیں۔ روٹیاں بھی ہاتھ میں ہی تھیں کہ سامنے سے ایک بہت بوڑھا کمزور فقیر آ کھڑا ہوا۔ چہرہ سوکھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، پاکٹ میں کچھ نہیں، آنکھوں میں بھوک کے آنسو۔ وہ ہلکی سی کپکپاتی آواز میں بولا کہ اے بیٹا، اگر اپنی ماں سمجھ کر ایک روٹی دے دو تو ساری رات میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ بادشاہ نے بغیر سوچے پہلی ہی روٹی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب بادشاہ کے ہاتھ میں صرف ایک روٹی بچی تھی۔ وہ آگے بڑھا، گلی کا ایک کونا مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں زمین پر گرے سوکھے سوکھے روٹی کے ٹکڑے چون رہا ہے۔ بادشاہ کے قدم رک گئے، دل بھر آیا۔ وہ آہستہ سے قریب گیا، بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، اے بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بغیر اوپر دیکھے بولا، گھر میں کچھ نہیں پکا، اماں نے کہا تھا کہ جو بھی ملے آج لے آنا، آج ہم نے کھانا نہیں پکایا۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر جیسے وار ہو گیا۔ وہ ایک لمحے بھی نہ سوچا، جو آخری روٹی اس کے پاس تھی وہ بھی اس بچے کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب بادشاہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو، نہ جیب میں مزید سکے تھے، لیکن دل کے اندر ایک عجب سا سکون اتر آیا۔ اور رات گہری ہو رہی تھی، ہوا تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ بادشاہ تھک کر شہر کے ایک سنسان چبوترے پر بیٹھ گیا۔ پیٹ خالی تھا مگر نظر آسمان پر تھی۔ آہستہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا کہ اے اللہ، آج جس کے ہاتھ میں تخت تھا اس کے ہاتھ میں روٹی نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں روٹی تھی وہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو گواہ رہنا، اگر میں کمزوروں کا حق نہ دے سکا تو یہ تخت میرے لیے بوجھ ہے اور عزت بھی نہیں۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، اے حضور، آپ یہاں ہیں؟ یہ بادشاہ کا خاص وزیر تھا جو اکثر بادشاہ کو اس بھیس میں پہچان لیتا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، جہاں پناہ، محل میں سب گھبرا رہے ہیں، چلے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب ہلکان ہو گئے ہیں۔ بادشاہ مسکرا کر اٹھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے پورے شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ دائیں بائیں وزیر، قاضی، سپاہی، ہر کوئی ادب سے کھڑا تھا۔ منادی نے اعلان کیا، جہاں پناہ، 2 لوگ فریاد لے کر آئے ہیں، اجازت ہو تو حاضر کیے جائیں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ سب سے پہلے ایک بوڑھا فقیر اندر آیا، وہی فقیر جس کو رات بادشاہ نے روٹی دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا شخص وہی ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے آ کر رو پڑا اور بھری ہوئی آواز میں کہنے لگا، جہاں پناہ، میں ساری عمر مزدوری کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ کام نہیں کرتے، میرے محلے کے امیر لوگ اپنے کتے کو روٹی کھلاتے ہیں اور میں انسان ہو کر بھی بھوکا رہتا ہوں۔ کیا اس شہر میں میرے لیے بھی کوئی جینے کا حق ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں رات والا منظر زندہ ہو گیا، بوڑھا چہرہ، بھوک اور دعائیں۔ بادشاہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، لکھو، آج سے حکم ہے کہ جس محلے میں کوئی بوڑھا بھوکا سوئے گا اس محلے کے امیر لوگوں سے غریبوں کے لیے خاص ٹیکس لیا جائے گا۔ جب تک غریب کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگوں کے دل خوش ہوئے اور کچھ کے چہرے اتر گئے، خاص طور پر وہ جو امیر تھے۔ اب منادی نے دوسری فریاد کی۔ اس بار اندر آیا ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے ساتھ اس کی ماں تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جو زمین سے ٹکڑے چن رہا تھا، جس بادشاہ نے آخری روٹی دی تھی۔
लेकिन बच्चा बादशाह को नहीं पहचानता था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और साफ आवाज़ में बोला कि जहाँपना, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। बादशाह ने नरम लहजे में कहा कि बोलो बेटा, इसके खिलाफ शिकायत है। पूरा दरबार चौंक गया, सबकी नज़रें बच्चे पर जम गई। बादशाह थोड़ा सा आगे झुका और बोला, मेरे खिलाफ क्या शिकायत है तुम? बच्चे ने सीधा जवाब दिया कि कल रात हम भूखे सोए, कसूर आपका है। आप हमारे बादशाह हैं, आपको खबर क्यों नहीं कि आपके शहर में बच्चे भूखे सोते हैं? ये सुनकर तख्त लर्जता हुआ महसूस हुआ। बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, आज मेरे खिलाफ गवाह मेरे ही शहर का एक बच्चा है। अगर मैं अब भी ना बदला तो मेरे तहत मेरे लिए जहन्नम की आग बन जाएंगे। बादशाह तहत से खड़ा हो गया, जोर से दरबार में ऐलान किया कि सुन लो सब के सब, आज से जब तक मेरे शहर में एक भी इंसान भूखा सोएगा, मेरे महल में 2 वक्त से ज़्यादा खाना पकाना मेरे लिए हराम होगा। और लिख लो, आज से मैं इस तहत का बादशाह नहीं, सबसे पहले अल्लाह के सामने खड़ा एक कैदी हूँ। अपने लोगों का कैदी, उनके हक का कैदी, उनकी दुआएं और बददुआओं का कैदी। दरबार में मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया। बूढ़े फकीर की आंखों से आंसू आ गए, बच्चे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू किया कि बदर नगर में एक ऐसा बादशाह आया जो लोगों को कैद नहीं करता बल्कि खुद को इंसाफ की जंजीर में कैद कर चुका था। तो दोस्तों, आज के हुक्मरान खुद को कितना जवाबदेह समझते हैं, और हम सब जो अपने घरों, ऑफिस, दुकानों या खानदान के छोटे छोटे फैसलों के बादशाह बने बैठे हैं, क्या हम भी अपनी ताकत को अमानत समझते हैं या सिर्फ फ़ायदा? याद रखिए, अच्छा बादशाह वो नहीं जो ऊंचा तख्त बना ले, अच्छा बादशाह वो है जो अपना ज़मीर अल्लाह के सामने झुका दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी के दिल में इंसाफ का बीज बोझ दे। अल्लाह हाफिज़।